بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز اکبر خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے چینل تاریخی حقائق سے میں مخاطب ہوں۔ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ ضلع رحیم یار خان کا PLF 13-14 سال سے میں 13-14 سال میں صدر رہا ہوں۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ ہماری ایک اتحادی جماعت ہے جو آج کل لسانی مسئلے کو پھیلانے میں کوشاں ہے، بلکہ ان کے کچھ لیڈران نے یہاں تک کہا ہے کہ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلیاں ہم توڑ دیں گے۔ یعنی ان کا واضح اشارہ جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کی طرف سے ہے۔ ہماری پارٹی کے سینئر رہنما جناب ندیم افضل چاند صاحب نے ان کا بہت ہی مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض پڑتا ہے ایک پارٹی کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ان کے اس جواب کی جو ہے بھرپور تائید کریں۔ تو میری اپنی اتحادی جماعت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ملک میں آپ لسانیت پھیلا کے اپنی جماعت کو مقبولیت نہ دیں، اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، بلکہ ہوا بھی ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں الیکشن جیتا تو ہماری اسی اتحادی جماعت نے لسانیت کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، صرف اقتدار کی خاطر۔ میں اپنے اس پروگرام تاریخی حقائق میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہمیں تاریخی طور پر جو کہ پنجاب کے ساتھ حصے ہیں ان کے متعلق کچھ بیان کروں۔ پنجاب کا ایک ڈویژن بہاولپور ہے، علیحدہ ریاست تھی۔ اکتوبر میں نواب بہاولپور جو کہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ ریاست کی جو حیثیت ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی۔ اس کا انتظام نواب بہاولپور چلائیں گے، لیکن غلام محمد گورنر جنرل کے عہد میں یا ان کے کسی اور رفقا کے دور میں 1 یونٹ قائم کر دیا گیا اور بہاولپور ریاست کو اس 1 یونٹ میں شامل کر کے اس کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جو کہ اس معاہدے کی ایک خلاف ورزی تھی۔ بہرحال جب 1 یونٹ ٹوٹا تو ریاست کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اس حیثیت کو بحال کرنے کی بجائے یا اسے ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی بجائے اس کو صوبہ پنجاب میں شامل کر دیا گیا، جو ایک بہت بڑی ناانصافی تھی۔ بہاولپور ڈویژن کا جو رقبہ ہے وہ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالے کے رقبے کو
ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. اور بہاولپور ڈویژن کی زبان جو ہے وہ سرائکی زبان ہے. ان کا اپنی ایک ثقافت ہے، ان کا ایک کلچر ہے. اور اسی طرح وہاں ہمارے پنجابی بولنے والے بھائی بھی رہتے ہیں. سب بھائی آپس میں اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی کسی میں کوئی ناچاکی نہیں ہے. لیکن ہماری اتحادی جماعت جو کردار ادا کر رہی ہے، اس سے ناچاکیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بہاولپور ڈویژن جو ہے اس وقت پورے پنجاب کی 60% گندم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، کاٹن پیدا کر رہے ہیں. دو وہاں پہ ایف ایف سی کھاد کی فیکٹریاں ہیں. لیور برادر ہے، کوئی ایسا معمولی صوبہ نہیں ہے. سوری، وہ ڈویژن نہیں ہے. تو باقی یہ کبھی بھی یہ پنجاب کا حصہ نہیں رہا، لیکن اب وہ اسے پنجاب میں شامل کر دیا گیا. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان بھی پنجاب کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ڈیرہ غازی خان جو ہے یہ بلوچستان کا حصہ تھا. یہاں کی 99% آبادی جو ہے وہ بلوچی بولتی ہے. اب بھی بلوچی بولتی ہے اور ساتھ سرائکی بولتی ہے. وہاں کی اب بھی ان کی اپنی ایک ثقافت ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ملتان. ملتان کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ بھی اسے بھی پنجاب میں شامل کیا ہوا ہے، اس کی بھی اپنی ایک ثقافت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے راول پنڈی. راول پنڈی بھی پنجاب کا حصہ نہیں تھا. اسے بھی انگریزوں نے انتظامی طور پہ جو ہے ہزارہ جو ہے ڈویژن یہ اس کا حصہ تھا، وہاں سے اسے علیحدہ کچھ حصہ کر کے اسے پنجاب میں داخل کر دیا گیا. ایکچولی طور پہ پنجاب کے صرف 3 ڈویژن ہیں: فیصل آباد، گوجرانوالہ اور لاہور. تو میری اپنی حلیف جماعت سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو درست کر لیں، کیونکہ اس وقت ملک کی پنجاب کی اگر کوئی ترقی ہے تو وہ جنوبی پنجاب سے ہے، جو کہ پنجاب کا حصہ نہیں تھی. تو وہاں مختلف قومیں رہتی ہیں، برادریاں رہتی ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، سرائکی بھی رہتی ہیں. لہٰذا اس کو ہوا نہ دے اور خام خواہ ہمیں ہماری پارٹی کے لیڈروں کو یہ دھمکیاں نہ دیں کہ ہم آپ کی انگلیاں کاٹ دیں گے. باقی رہ گیا دریاؤں والا مسئلہ. دریاؤں میں اگر وہ دریا نکالے جائیں گے تو اس سے پنجاب کا وہ حصہ، پنجاب کا حصہ بنجر ہو جائے گا، جو کہ جنوبی پنجاب کا، جو کہ پنجاب کی تمام خوراک جو ہے، ہب ہے خوراک کا، یہ ختم ہو جائے گا. اس میں سندھ کا نہیں کردار، اس کو نقصان نہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس کے پنجاب کا ہی ہے. تو میں اب یہ امید رکھتا ہوں. باقی رہ گئی انگلیاں کاٹنے والی، اگر ہماری زبانیں بھی کاٹ دی جائیں تو ہم حق کی بات کرنے سے باز نہیں آئیں گے. ہم اپنے سینئر ممبر پارٹی ندیم افضل چند نے جو باتیں کی ہے اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بلاول بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ملک میں ایسے چیزیں پیدا
جو ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنے میں ہم جو کردار ادا کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ باقی رہ گیا دوسرے صوبوں کو جو تانا دینے والی بات ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے سندھ میں کے پاس پورٹ ہے، سندھ کے پاس 60% گیس وہ فراہم کر رہا ہے، سندھ کولا برآمد کر رہا ہے، بلوچستان 40% گیس فراہم کر رہا ہے، ان کے اپنے وسائل ہیں، صوبہ سرحد جو ہے وہ بجلی دے رہا ہے، اور جنوبی پنجاب اپنے جتنا بھی غذا پیدا کرنے والی چیز ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر یہ 3 ڈبیاں لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ کو اگر علیحدہ تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔